السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں، اور اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں کیوں آئے، اور اگر اسی لیے آپ نے اس ویڈیو کو کلک کیا ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں، کیونکہ آج میں آپ کو دنیا میں آنے کا ایک ایسا مقصد بتانے والی ہوں جو آج تک آپ کو کسی ویڈیو سے وہ نہیں ملا ہوگا، آج تک آپ کو کہیں سننے میں بھی نہیں ملا ہوگا۔ آج آپ کو ایسا مقصد بتانے لگی ہوں، تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ اس میں آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ پہلا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمارا دنیا میں آنے کا آخر کیا مقصد ہے، اور سیکنڈ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ گناہ کرنے لگیں گے نا، تو آپ کو اچانک سے جب یہ یاد آئے گا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، تو آپ وہ گناہ نہیں کریں گے کبھی، کیونکہ اس ٹاپک کو سننے کے بعد آپ کبھی بھی وہ گناہ کریں گے ہی نہیں۔ اور جو تھرڈ پہ آتا ہے وہ آپ کو ایک خوشخبری دینے والی ہوں میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس خوشخبری کو سن کے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے نمبر پر جو آپ کو میں بتانے والی ہوں وہ ہے دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد۔ اچھا، سب سے پہلے ہمیں کبھی بھی وہ ٹک کر نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ آخر ہم کیوں بنائے گئے، کس لیے بنائے گئے۔ آپ اس پر ریسرچ کریں۔ مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ ہم کیوں بنائے گئے، اور ریسرچ کرنے کے بعد ان کو جسٹ یہ آنسر ملتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے، اس کے علاوہ ان کو کوئی بھی آنسر نہیں ملتا۔ تو آج اسی ویڈیو کو میں نے اس لیے ریسرچ کر کے کریٹ کیا کہ میں بتاؤں کہ آخر ہم کیوں بنائے گئے ریئلٹی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم دیکھیں کائنات میں موجود کوئی بھی چیز بے فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے، تو ایک اتنا بڑا انسان جو اللہ تعالیٰ بغیر فائدہ بغیر کسی چیز کے کیسے بنا سکتا ہے۔ دیکھیں، کائنات کو بنایا گیا ہمارے لیے، یہ بات آپ نے دیکھیں، اب یہ کتنی نیو بات ہے کہ کائنات کو ہمارے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ہمارے لیے بنائی ہیں، مطلب تاکہ ہم ان سے فائدے حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی بنایا کہ ہم اس کو پئیں اور اپنی پیاس کو بجھائیں۔ اگر آپ ایک دن ایسا آپ کہیں کہ چلے ٹھیک ہے آج پانی نہیں ہے تو میں 4-5 دن گزارا کر لیتا ہوں، تو ایسا ہرگز بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے کیا کیا، پانی کو بنا دیا۔ پھر آپ نے جو کھانا چاہا یا جو آپ کو پسند تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ بھی پرووائڈ کیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ پھر کیوں بنائے گئے، آپ کس لیے بنائے گئے ہیں۔ دیکھیے، انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے نا، تو آپ جو پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے تو پیدا کیے گئے ہیں، یہ تو آپ کا پہلا تھا نا مشن کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن آپ پیدا کیے گئے اس لیے بھی کہ آپ دوسروں کے حقوق کو بھی ادا کریں۔ دیکھیے، اب یہ کتنا ایک اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا سب سے پہلا ہمارا مشن ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام، جتنے بھی احکام ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہی کرنا ہے، ہر بیس پہ کرنا ہے۔ اور سیکنڈ کیا ہے کہ ایک انسان کی جب تخلیق ہو جاتی ہے، تو جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمہ بندے پر حقوق لگائے ہیں ان کو بھی کیا کرے، پورا کرے۔ اب ایک مقصد ہمارا یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ان حقوقوں کو کیا ہے، پورا کیا جائے۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، نفرتیں، کدورتیں، یہ سب کچھ اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو فائدہ پہنچانے کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کیوں فائدہ پہنچائیں، یہ کیا ہمارا لگتا ہے، یہ کون سا ہمارا کوئی خونی رشتہ ہے۔ تو دیکھیں، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم کیا ہے، اور یہ احکام اللہ کے پورا کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ اچھا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں تھا۔ ہم اس دنیا میں آنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھیجنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ اور اس دنیا سے جانے میں بھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہمیں اس دنیا پر اس وقت تک ہی رہنا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ ہمیں پتہ چل چکا ہے۔ مقصد کیا ہے، یہی ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی بھی قدم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ اٹھائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہم نے بس یہاں پر اعمال ان کو اکٹھا کرنا ہے، اور ہر حال میں ان اعمال کو اکٹھے کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اس لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اچھا، سیکنڈ نمبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ کوئی گناہ کرنے لگیں گے تو آپ کو یہ والا جو مقصد ہے یہ یاد آ جائے گا، اور آپ گناہ نہیں کریں گے۔ وہ مقصد کیا ہے، دیکھیں، جب آپ کوئی بھی ایسا قصد کرتے ہیں جو شرعی اسلام کے خلاف ہے، تو آپ کیسے رکیں گے اسے۔ دیکھیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، یعنی آپ کو اس جگہ پر فلاح نہیں مل رہی ہے، آپ غلط رستوں کو چننے لگ جاتے ہیں۔ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں،
آپ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ آپ گناہ ہم کرتے ہیں نا اپنی خواہش کے پیچھے، کہ ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں اور وہ نہیں ہوتا تو ہم ان کو الٹے طریقے سے جو ہے وہ سر انجام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم اپنے دل کو سکون دینے کے لیے جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، یا چوری کرتے ہیں، یا جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے کبیرہ رکھے یا صغیرہ کیے، ہم چوری کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں اس سے سکون ملے، لوگوں کو لڑواتے ہیں تاکہ ہمیں اس سے سکون ملے۔ دیکھیں آپ وہ سکون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا کہ جب آپ گناہ کرنے لگے رک جائیں تو وہ یہ چیز ہے کہ دیکھیں جب آپ کو ایک چیز کا علم ہے، آپ کو یہاں سے یہ چیز نہیں مل رہی ہے تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے اچھی چیز عطا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں ایک چیز اور ہے کہ جب آپ گناہ کرنے لگتے ہیں نا تو بس یہ ایک چیز ذہن میں بٹھا لیا کریں کہ یہاں پر اللہ کا کن ہوگا تو آپ کو یہ گناہ کرنے کے بعد چیز ملے گی۔ گناہ کر بھی نہیں ہے آپ کو پھر بھی وہ چیز نہیں مل رہی ہے جو آپ چاہ رہے ہیں تو یہ اللہ کا کن نہیں ہے یہاں پر۔ دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق کیا ہے، انہوں نے آپ کے لیے اچھا اور برا جو ہے وہ پہلے سے ہی چن رکھا ہے، تو پھر آپ کیوں غلط طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ ایک اتنی اچھی میں نے آپ کو ٹرک بتائی ہے کہ آپ جب گناہ کرنے لگیں آپ رک جائیں۔ آپ کیوں رک جائیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن کرنا ہے تو میرا یہ کام تو ہو ہی جانا ہے، اگر میں اپنے طریقوں سے اس کو کرنے کی کوشش کروں گا یہ پورا بھی نہیں ہوگا، اور اگر پورا ہوگا کچھ ٹائم کے لیے ہوگا لیکن اس کے بعد مجھے اس سے بہت زیادہ جو ہے لاس حاصل ہوگا۔ تو یہ چیزیں جب آپ سوچتے ہیں نا ان کے بارے میں تو آپ یہ کرتے ہیں آپ گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اینڈ لاسٹ پہ جو بگ یوٹیوبرز کے لیے ایک خوشخبری میں دینا چاہوں گی کہ یوٹیوب نے ایک بہت بڑی اپڈیٹ رکھی ہے۔ یوٹیوب کی اپڈیٹ آ چکی ہے کہ پہلے جو تھے نا چینل ان مونوٹائز ہو جاتے تھے، اسلامی چینلز بھی دوسرے چینلز بھی، تو اب سے کیا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ چینل تو مونوٹائز جو ہے ان مونوٹائز ہوں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو 7 ڈیز پہلے اپیل بھیجی جائے گی، وارننگ بھیجی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کو وہ وارننگ دی جائے گی کہ آپ کا جو چینل ہے وہ یعنی کہ ان مونوٹائز ہونے والا ہے، یعنی جو یوٹیوبرز کا چینل مونوٹائز ہو چکے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ان کو مونوٹائز کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ آپ ان کو اپیل بھیجیں کہ یہاں پر میری غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ میرے چینل کو ان مونوٹائز کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو فیڈ بھیج سکتے ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پھر اس کے بعد اگر کوئی رسپانس نہیں مل رہا تو آپ کو 90 ڈیز کا جو ہے وہ آپ کو وارننگ دی جائے گی آپ کو اس کی، ٹھیک ہے۔ 90 ڈیز بعد پھر یوٹیوب آپ کو بتائے گی کہ آپ کی کوئی غلطی تھی یا نہیں تھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو وہ 7 ڈیز میں جو ہے آپ کو اپیل مل جائے گی اس کی۔ تو یہ ایک بگ یوٹیوبرز کے لیے بہت بڑی ایک کہہ لیں کہ خوش خبری ہے کہ ان کے جو چینل ہے مونوٹائزڈ ہوئے ہیں۔ ان مونوٹائز جب ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی انہوں نے بیک گراؤنڈ میوزک غلط لگایا ہے یا ری یوزڈ کنٹینٹ آتا ہے تو اس سے پہلے وہ اچانک بس کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا جو چینل ہے وہ ان مونوٹائز ہو گیا، لیکن اب سے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب سے کیا ہوگا؟ اب سے ایسا ہوگا کہ آپ کو 7 ڈیز پہلے یعنی کہ ان مونوٹائز چینل ہونے کی آپ کو اپیل بھیجی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ اس اپیل پر آپ مطلب کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی یہ غلطی ہے، تو آپ ان کو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پر ہماری غلطی نہیں ہے، آپ ان کو فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی یوٹیوبرز کے لیے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں شیئر کروں، کیونکہ یہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی یوٹیوب نے یہ اپڈیٹ بھیجی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ لوگوں کو اس سے بھی آگاہ کر دوں۔ تو اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ شکریہ۔